پاکستان اگر کسی وجہ سے آج معاشی دلدل میں پھنسا ہے، پاکستان اگر تباہی اور بربادی میں پھنسا ہے، تو اس کے دو وجوہات ہیں اور دونوں نواز شریف کے کھاتے میں آتی ہیں، ایک موٹر ویز اور دوسرا آئی پی پیز۔ ایک مشہور شخص ہے، بہت بڑا نام ہے، جان پرکنز۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے قرضے دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ ملکوں کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو قرض دو۔ اس کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، ایک معاشی غارت گر کے انکشافات، یعنی اس نے جو مانا ہے کہ میں اس نے کہا جب میں کسی ایسے ملک میں جاتا ہوں جیسے پاکستان ہے، جس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، جس کے پاس کھیت ہیں، کھلیان ہیں، معدنیات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، عوام ہے جس سے ٹیکس اکٹھا کر کے تو قرضے واپس کیے جا سکتے ہیں، تو پھر میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو ایک اچھی سی زبردست قسم کے انفراسٹرکچر قرضے تم لو، تم موٹر وے بناؤ، تم پارک بناؤ، تم بہترین ایئرپورٹ بناؤ، یہ ساری چیزیں تم کرو، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اسی چکر کے اندر وہ قرضے، اور کیونکہ ان قرضوں کے اندر کمیشن ہوتی ہے۔ میرے پروگرام کے اندر نواز شریف کے بارے میں شمشاد احمد خان صاحب نے ڈیوو کے کمپنی کی اس بندے کی، اس کے مالک کی بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہاں پر موٹر وے بنایا، ہم نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا دوبارہ، اور ڈیوو کا کمپنی کا مالک جو تھا وہ کک بیک دیتے ہوئے وہ اس نے 5 سال جیل کاٹی۔ یہ فرق ہوتا ہے جہاں قومیں ترقی کرتی ہیں اور جہاں قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ہم ان کو انفراسٹرکچر قرضے دیتے ہیں۔ جب یہ انفراسٹرکچر قرضے اتنے بڑھ جاتے ہیں، 50% سے زیادہ ہو جاتے ہیں جی ڈی پی سے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کے قرضے بہت ہیں، آپ نہیں ادا کر سکتے، آپ اپنے ایسٹ سمیت دے دو۔ پھر ہم کہتے ہیں آپ ہماری فار ایگزامپل جیسے ہماری اس وقت ٹیلی فون انڈسٹری جو ہے وہ دنیا جہان کی کمپنیوں نے آ کے خرید، ہم اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بنیادی طور پر یہاں خریدنے آتے ہیں اور ہمارے ایسٹ خریدنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے مختلف قسم کے چیزیں جو گروی رکھی ہوئی ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ گروی رکھا ہوا ہے، ہم نے وہ جو ہے بندرگاہ جو ہے کراچی کی جو پورٹ ہے وہ ہم نے گروی رکھی ہوئی ہے، وہ ہم نے دے دی، بلکہ ان کا انتظام اسلام سے اب تو پی آئی اے بھی گئی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ضروریات سے بڑھ کر قرضہ لیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور کی جو موٹر وے ہے یہ 1997 میں اس کا افتتاح ہوا ہے، بننی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی ٹریفک ایسی تھی کہ جیسے اس کے اوپر آپ سناٹے کے ساتھ جیسے گھومتے پھرتے، بہت چند گاڑیاں چلتی تھیں، لیکن کبھی اس موٹر وے پہ آپ نے آج سفر کرے نا تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ اس کے ایک طرف بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ بھوکا، ننگا، بیمار، نہ بجلی، نہ پانی، نہ صحت کی سہولیات، نہ تعلیم کی سہولیات، اور وہی جوہر ہے، اسی جوہر کے اندر جانور بھی پانی پی رہے ہیں، آپ بھی ساتھ بیٹھے سے پانی پی رہے ہیں، چارپائی لگی ہوگی، آپ کو اوپلے تھپے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے 1000 سال پرانی زندگی ان لوگوں نے مقدر کیا، اور بیچ میں جناب نواز شریف کی گاڑی چل رہی ہے، درمیان میں ہو رہی ہے مقبول جان کی گاڑی چل رہی ہے، کسی اور بندے کی گاڑی، اور کہہ رہا میاں صاحب جی واہ واہ کیا بات ہے جی، میں 4 گھنٹے میں جاتا تھا، میں 1.5-2 گھنٹے میں اب اس علاقے سے گزر گیا، اب دیکھیں 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتا ہوں۔ $4 ارب کا آپ نے ملتان اور لاہور کا موٹر وے آپ نے بنایا، 3 گھنٹے میں ملتان تو آپ پہنچ گئے، لیکن وہ 4 ارب روپیہ جو ہے اس کی قیمت ہم چکا رہے ہیں، پوری قوم چکا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس 4 ارب روپے کے اندر ابھی تک ٹریفک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں 2 ایریا سروس ایریا، ان کے ہوٹلز جو ہیں وہ مکمل طور پہ نہیں بن سکے، وہاں پر ان کے باتھ روم صحیح طرح نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ہوٹل کھول کے کریں گے کیا، یہاں ٹریفک تو اتنی ہے نہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اور انفراسٹرکچر، اور دوسرا آپ نے جو آئی پی پیز، وہ تو آپ کے پیش رو بے نظیر نے اس وقت یہ کام شروع کیا تھا، اور آپ سوچیں کہ آپ کی اس وقت پاکستان کے اندر مکمل جو کیپیسٹی ہے، جب ہم بجلی جتنی بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ساری ملا کے ایئر کنڈیشن چلا کے کارخانے چلا کے، یہ کوئی ہماری 23,000-24,000 میگا واٹ ہماری کیپیسٹی ہے، لیکن ہم نے 48,000 میگا واٹ کے، ظاہر بات ہے آپ کو کمیشن ملتا ہے، اور پھر اس میں اندر خوفناک بات آپ نے یہ کی نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم اس ملک کو ترقی دی، آپ نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو 24,000 خرچیں گے، باقی ہم نے بڑا کارخانہ لگا لیا ہے، اب بڑا کارخانہ لگا لیا ہے، آپ کے کہنے پہ لگایا ہے، یہ باقی ایک کارخانے میں 500 میگا واٹ آپ خریدتے ہیں، لیکن 1000 میگا واٹ جو ہے اس کا کارخانہ تو ہے، تو ہم اس 1000 میگا واٹ کے کیپیسٹی چارجز پیسے دیں گے،
یعنی ایسے ہے کہ باپ جو ہے مرسڈیز گاڑی خرید کے لے آیا ہے کرائے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ چلیں، جب آپ جائیں، جب گاڑی چلے تو اس کا کرایہ جائے، نہیں کھڑی اگر اس کے پاس ہے، خرید کر لیا کرائے کے اوپر ایگریمنٹ کر کے، وہ کھڑی ہے نا وہاں پر اس کے گھر میں، تو وہ کہے گا جی تو بازار جاتے نہیں، ہم میں کیا کروں، میں نے تو گاڑی آپ کے لیے خریدی ہے اور آپ تو اس کا کرایہ، تو ہم اس کو کیپیسٹی چارج، یہ اتنا بڑا ظلم تھا جس کے اندر ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں کہیں بھی۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھی ہائیڈل پاور کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ساری بات ہے وہ پٹرول باہر سے منگواتے ہیں، بجلی بناتے ہیں، وہ کوئلہ باہر سے منگواتے ہیں، بجلی بناتے ہیں، اب تو LNG باہر سے، اور باہر سے جو چیز آتی ہے، میں with پیور کانفیڈنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کے اندر ایک کک بیک کا ایک پورا سلسلہ چلا ہوتا ہے۔ پاکستان کو جو لوگ، یورپ کے لوگ کک بیک دیتے ہیں، اس کے لیے ان کو یورپ میں ٹیکس ہالیڈے ملتی ہے۔ میں آج ایک واقعہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئٹہ میں بلوچستان واسا کیمپڈی تھا، ہم ڈکٹائل کاسٹ آئرن پائپ جو تھے وہ اس کو ڈالنا چاہ رہے تھے اس وقت۔ ڈکٹائل کاسٹ آئرن پائپ جو ہوتے ہیں وہ پونٹے مسان ایک کمپنی ہے وہ بنایا کرتی تھی، اور اس کا ہم نے جب ٹینڈر کیا تو اس میں ISO 9001 کیا۔ ISO 9001 ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ پوری کریں گے تو اس پوری کرتے ہوں گے، یہ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا مال خریدا جائے گا۔ ایک اللہ کا بندہ میرے پاس کراچی سے چل کے آ گیا، کہتا ہے میں بہت بڑا سرمایہ دار ہوں، انویسٹمنٹ کا آدمی ہوں، ٹھیکیدار ہوں، وہ بیسیکلی وہ تھے وہاں کے میمن تھے، آپ اچھے آدمی لگتے ہیں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک سٹینڈرڈ کم کر دیں، 9002 کر دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کوالٹی میں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ صرف اس کا جو ہے ڈیزائن جو ہے وہ اس نے پرچیز کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیزائن پرچیز کی، یہ اینک ہے، جیسے یہ اینک اگر پونٹے مسان نے بنائی ہے، اگر میں بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کا ڈیزائن پرچیز کر کے اس کو تھوڑے سے پیسے دیتا رہتا ہوں اور کوالٹی کے حساب سے اینکیں بناتا رہتا ہوں۔ میں نے ٹینڈر بدل دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پونٹے مسان بھاگتا ہوا وہاں پہنچے اس کے بندے کہ آپ کے لیے تو ہم نے جناب سوئٹزرلینڈ میں اپنے دورہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر آپ آئے تھے، یہ کرتے، اکاؤنٹ کون سا چاہیے؟ میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا تم مجھے پیسے دو گے اگر، کیونکہ میں نے پائپ ڈلوانا ہے، تو یہ تم کہتے ہو کہ میں اتنے پرسنٹیج آپ کو دے دوں گا، تو یہ تم اکاؤنٹ فور کیسے کرو گے اس وہاں پر، کیسے تم اپنے بجٹ بک بناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہاں آپ کو جو پیسے دوں گا میں وہاں پی فیکٹر لکھوں گا، کتنے پیسے میں نے کمیشن میں دیے ہیں، مجھے ٹیکس ہالیڈے ملے گی۔ یعنی اس ملک کو کرپٹ کرنے کے لیے جتنا ویسٹرن ممالک نے کام کیا، اور میں تو کام کرتا رہا ہوں یار آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ 30 سالوں کے اندر آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے اس ملک کو اجاڑا کس طریقے سے، آپ اس پورے سسٹم کے اندر یہ جو اشرافیہ کا قبضہ ہے یہ خوفناک قبضہ ہے، یہ قبضہ جو ہے 1920 کے الیکشن سے چلا آ رہا ہے، جب انگریز نے کانسٹیچوئنسی بنائی تھی، اور جب انگریز نے یہ کیا تھا کہ یہ نثار علی خان کا دادا ہے تو یہ اکبر بگٹی کا دادا محراب خان بگٹی ہے، تو یہ جو نون کا دادا ہے، تو یہ ٹوانے کا دادا ہے، تو یہ الپیال کا دادا ہے، تو یہ جناب اس کا لغاریوں کا دادا ہے، یہ مزاریوں کا دادا ہے، ان ساروں کو جب اس نے بٹھایا تھا تو اس نے ان کو ایک پورے کے پورے فریم ورک میں اکٹھا کر کے یہاں پر حکمرانی بخشی تھی۔ آج بھی وہی حکمرانی کا اگر گیٹ اپ ہے، آج بھی اگر وہ نیکسس ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی گزشتہ 5000 سال کی بڑے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یوتھ پاپولیشن کی اتنی بڑی شیئر نہیں دی جتنی اس وقت پاکستان کے اندر 65%۔ میرے جیسے لوگ آج ہیں، کل نہیں، چلے جائیں گے، لیکن میں اس یوتھ کے اندر جو اینگر دیکھ رہا ہوں، وہ اینگر جو ہے وہ پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، اینگر اور انگزائٹی، یہ دونوں سائیکالوجسٹ کے طرف بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی قوتیں ہوتی ہیں، اگر یہ پازیٹیو طرف پر لگ گئی تو دنیا بدل دیتی ہیں، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو نیگیٹو کام کی طرف لگنے پر مجبور کیا گیا تو پھر یہ تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہیں۔